يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. اے رسول، آپ کو وہ لوگ غم زدہ نہ کریں جو کفر میں تیزی کے ساتھ سرگرم ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں قالوا آمنا بأفواہہم ولم تؤمن قلوبہم، جو اپنے منہ سے تو جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اپنے منہ سے کہا ہم ایمان لے آئے، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور بعض یہودی ہیں، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، اور بعض یہودی ہیں جو جھوٹی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں اور ان لوگوں کی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں، ان لوگوں کی باتوں پر زیادہ یقین کرتے ہیں جو لوگ آپ کے پاس نہیں آتے، ان کی باتیں سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے۔ مگر ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہیں، مگر اندر سے بے ایمان ہیں۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اندر سے یہ خراب لوگ ہیں۔ اللہ پاک اب ان کا بیان کر رہا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 41 کے اندر، یعنی کہ آپ کفر میں ان کی جو سازشیں ہیں آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ کفر کے اندر وہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ ان کی پرواہ نہ کریں، اور ان میں سے بعض تو منافق ہیں، کیونکہ وہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، مگر اندر سے ان کے دل مومن نہیں ہیں، اندر سے بے ایمان ہیں، اندر سے ان کے دل آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے، اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اور وہ جو ہیں وہ کفار کے ساتھ دوستی رکھتی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتی ہیں، تو آپ ان کو اہمیت نہ دیں۔ محبوب آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو آپ یہودیوں کی جو سازشیں ہیں ان کی فکر نہ کریں۔ اب یہ جو دونوں فریق ہیں، ایک یہود اور دوسرے منافق، جو آپ کے لوگوں کے اندر بیٹھتے ہیں اسی طرح کا بھیس بدل کر، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان کے دل آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے دل آپ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اب ایک یہود اور دوسرے منافق جون سا ہے، تو اب یہ جو دونوں فریق ہیں، یہ یہود کے جو علماء ہیں یا ان کے جو پادری ہیں، ان کے پادریوں سے دین اسلام کے متعلق جھوٹی باتیں سنتے ہیں، یہ ان کا مشغلہ ہے، یہ ان کی عادت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو یہودی آپ کے پاس نہیں آتے یہ ان کے جاسوس ہیں، آپ پر جھوٹ باندھنے کے لیے یہ آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ اب جو یہود نہیں آ پاتے آپ کے پاس، جن کی یہاں تک رسائی نہیں ہے آپ کے قریب آنے کی جنسی ہے، یا یہاں تک نہیں پہنچ پاتے، یہ ان کی باتیں سنتے ہیں، یہ آپ کی باتیں سنتے ہیں، اور جو کچھ آپ سے سنتے ہیں اس میں تبدیلی کر کے یہ اپنے پاس سے جھوٹ ملا کر
یہودیوں کو پہنچاتی ہیں۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی کہ محبوب آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ فکر کیوں کرتے ہیں، آپ غمگین کیوں ہیں، آپ کو تو اتنی بشارتیں حاصل ہیں اللہ کی طرف سے، تو آپ ان منافقوں کی وجہ سے اور ان یہود کی وجہ سے آپ پریشان نہ، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بھلے ان کے دل مومن نہیں ہیں۔ اور دوسرے یہودی جو جھوٹی باتیں سنتے بھی ہیں اور پھر آپ کی باتیں جو سچی باتیں ہیں ان کو یہود کے علماء اور ان کے پادریوں تک غلط انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تو وہاں پر یہ سنا ہے۔ مثلا بعض یہود کے اندر پھر حضرت عبداللہ بن سلام جیسے بھی تو لوگ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں ایمان لائے اور مسلمان ہوئے، جو ان سے تو جو صحیح نشانیوں کو مانتے تھے، مگر گو کہ اس کو قرآن نے کہا کہ ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، اس کا ذکر پیچھے ہمارا تفصیل سے گزرا تھا۔ تو آگے ہم چلتے ہیں اسی آیت کے اندر، یحرفون القول من بعد مواضعه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا۔ اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں، اللہ کے کلام کو یہ اس کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو ان کو مان لو، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو اس کو نہ مانو، یعنی تو اس سے اجتناب کرو۔ یہ اتنے بے ایمان ہیں کہ یہ آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچو تو اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات فرمائیں یہ اس کو مان لو، اور اگر فرمائیں یہ اس کو مت مانو، اس کو انکار کر دو۔ انکار کر دینا کہنا ایسا تو اللہ کی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہوا تھا۔ اچھا، اب اس آیت کے شان نزول کے اندر، یعنی اس جگہ کی آیت کے اس مقام کے اوپر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے جو تفسیر کشاف کے اندر موجود ہے۔ خیبر کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک شادی شدہ یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا۔ ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت نے زنا کیا۔ اب اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہ جو دونوں مرد اور عورت تھے زنا کرنے والے، وہ یہود کے بہت اعلیٰ اور اونچے اور امیر کبیر خاندان سے تھے۔ اب یہود کے جو علماء تھے، اب ان میں ہمت نہ ہوئی کہ ان کو رجم کا حکم سنایا جائے، کہ ان کو سنسار کر دیا جائے، سٹوننگ کر دی جائے، ان کی جنسی ہے۔ بھئی اب کیا کریں؟ اب انہوں نے یہود کے علماء نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک وفد کے ہمراہ ان دونوں کو جنہوں نے زنا کیا تھا اب پکڑے گئے تھے، یہودی مرد اور وہ یہودی عورت، اور دونوں، وہ مرد بھی بہت امیر خاندان سے تھا، وہ عورت بھی بہت امیر بڑے خاندان سے تھی یہود کے۔ اب یہود نے، ان کے علماء نے کیا کیا، ایک وفد کے ہمراہ بنی قریظہ کے پاس ان کو مدینہ منورہ روانہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مسئلہ دریافت کریں۔ تو دوسرا انہوں نے سمجھا دیا، انہوں نے کہا اور ہدایت کر دی اور تنبیہ کر دی کہ اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درے لگانے اور منہ کالا کرنے کا حکم دیں تو مان لینا، کہنا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب میں ایسے ہی ہے۔ اگر وہ کہیں کہ منہ کالا کر دو اور ان کو درے لگائے جائیں، درے مارے جائیں، کہنا بالکل ٹھیک ہے، صحیح، ہماری کتاب میں بھی ایسی اللہ کا حکم ہے۔
اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے رسول نبی وہ اگر رجم کا حکم دیں سٹوننگ کا تو انکار کر دینا، یعنی ایسا تو حکم ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پیش ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم فرما دیا، حضور نے فرمایا رجم کر دو، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یعنی کہ یہ میرے اپنے الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ، سمجھانے کے لیے کہ یا رسول اللہ کہ آپ ذرا ان سے یہ پوچھئے کہ کیا تم ابن سوریہ کو جانتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ان کا بتاؤ ابن سوریہ کو جانتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہاں بالکل جانتے ہیں، روئے زمین میں ابن سوریہ جیسا یہود کے اندر کوئی عالم ہی نہیں ہے، کوئی اسکالر ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اسے حکم مقرر کیا گیا، ٹھیک ہے اس سے فیصلہ کرواؤ، اس کو بلاؤ، اس سے پوچھتے ہیں۔ اب جب وہ شخص آیا ابن سوریہ جو یہود کا بہت بڑا عالم تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تمہیں اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو شق کر دیا اور تمہیں نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا، اور جس نے تم پر تورات نازل کی، بتاؤ سچ بولو کہ شادی شدہ زانی کے لیے تورات میں کس چیز کا حکم ہے؟ رجم کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ مگر میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اس خدا کا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ سمندر کے 2 حصے کر دیے اور تمہیں نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا اور تم پر تورات نازل فرمائی، بتاؤ سچی بات بتاؤ کہ تورات میں کیا حکم ہے؟ جب حضور نے اس سے یہ پوچھا تو وہ انکار نہ کر سکا اور اس نے صاف صاف اس نے کہہ دیا، اس نے کہا کہ بے شک ایسا ہی ہے۔ اب جیسے ہی اس نے کہا کہ تورات میں رجم کا حکم ہے جیسے آپ فرما رہی ہو ویسے ہی ہے، اب وہ جو سارے یہودی تھے وہ کھڑے ہو گئے، اس کو کرٹیسائز کرنے لگے۔ تو اب اس نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا اگر میں اس نبی برحق کے سامنے جھوٹ بولتا تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤں گا، مجھے عذاب الہی کے نازل ہونے کا اندیشہ تھا کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، اس لیے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا گیا، میں نے سچ بول دیا۔ چنانچہ مسجد کے دروازے کے سامنے انہیں رجم کر دیا گیا انہیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے حضرت عبداللہ بن عمر، مسلم شریف کی حدیث میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا، تو اللہ کے رسول یہود کے پاس آئے، آپ نے فرمایا جو شخص زنا کرے اس کے متعلق تمہارے نزدیک تورات میں کیا حکم ہے؟ کہنے لگے ہمارے نزدیک اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا منہ کالا کر دو اور پھر اس کو ایک سواری کے اوپر بٹھاؤ، دونوں کو چہرے مخالف سمت میں ہو، ایک کا چہرہ آگے ہو ایک کا چہرہ پیچھے ہو، اور پھر ان کا چکر لگوایا جائے۔ آپ نے فرمایا اگر سچی ہو تو تورات لے کر آؤ، وہ تورات لے کر آئے۔ اب جب ان کے علماء نے جس جگہ کے اوپر زنا کی آیات موجود تھیں انہوں نے کہا ہم آپ کو آیات سناتے ہیں، حضور نے فرمایا ہاں سناؤ، تم آیات سناؤ۔ اب انہوں نے وہ آیات پڑھنی شروع کی، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی یہودیوں کے کسی وقت میں بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے معنی میں اسکالر تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو ایسے جانتے تھے کہ حضور کو پہلی نظر میں دیکھ کر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ نبی ہیں جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اب وہ حضور کے غلاموں میں تھے، حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔
اب وہ آیات پڑھی جا رہے ہیں کیونکہ کہاں ہے اس میں زنا کا کہ رجم کیا جائے. حضرت عبداللہ بن سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ جو عالم آیات پڑھ لے اس کو کہیں ذرا اپنا ہاتھ اٹھا دے. جس آیت کے اندر رجم کا حکم ہے اس کے اوپر تو اس نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے. اس کے سامنے دوسرے صفحے کی یہ آیات پڑھنے لگا ہوا آپ کے سامنے. حضور نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ یہاں سے. جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے وہی رجم والی آیت موجود تھی. تو پھر ان کو رجم کیا گیا. اور مسلم شریف ہی کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس حدیث کے صرف ایک جملہ بس بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں پہلا وہ شخص ہوں. حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے تیرے اس حکم کو زندہ کیا جس کو لوگوں نے مٹا دیا تھا. تورات میں جو تو نے حکم نازل کیا تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا اور پھر آپ کے حکم سے اس کو رجم کیا گیا جن سے. خیر آگے فرمایا گیا, آگے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اے مخاطب جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے, جس کو اللہ فتنے میں ڈال دے تو ہرگز اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا اور ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب اللہ پاک پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ محبوب یہودیوں اور منافقوں کے ایمان نہ لانے اور اخلاص, کیونکہ آپ کی اطاعت کے اندر اب ان میں اخلاص موجود نہیں ہے. آپ غمگین نہ ہوں, آپ غمگین نہ ہوں, آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ یہ خیال نہ کریں آپ کی تبلیغ اور پیغام رسانی میں کوئی کمی ہے جو یہ ایمان نہیں لا رہے اور اخلاص سے اطاعت نہیں کر رہے, قطعاً بھی نہیں. آپ کی تبلیغ کامل ہے, آپ کا پیغام مکمل ہے. اصل میں ان کے وجود میں جو بے ادبی, سرکشی, نافرمانی, ہٹ دھرمی ہے, یہ اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل کے اوپر مہر لگا دی ہے. ان کے دلوں کے اوپر مہر ہے. اللہ ان کو اس قابل ہی نہیں جانتا کہ ان کو آپ کے مخلص اور اطاعت گزار بندوں میں شامل کر دے. اب آپ پریشان نہ ہو, یہ میں نہیں چاہتا کہ یہ آپ کے مخلص اور اطاعت گزار بندوں میں شامل ہو جائیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے, یہ سمجھ رہے ہیں, جبکہ اللہ ان کو آپ کی غلامی اور آپ پر ایمان لانے کے لائق ہی نہیں سمجھتا. آگے فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت, یہ جھوٹی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں اور حرام بہت کھاتے ہیں. یہ جھوٹی باتیں بہت سنتے ہیں اور حرام بہت کھاتے ہیں. سود کا لغوی معنی ہے ہلاکت اور بربادی. اچھا,
اب حرام کے مال کو سخط اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نیکیوں کو ہلاک کر دیتا ہے، نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی حرام کھانے سے بار بار منع کیا گیا، بار بار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گوشت حرام کے مال سے پیدا ہوا ہو، جو گوشت صحت سے پلا اور موٹا تازہ ہوا ہو یا فرما ہوا ہو، جو اس کے مال سے پلا ہوا ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آگ ہی جلائے گی۔ عرض کی گئی یہ اللہ کے رسول صحت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اس کی کئی قسمیں ہیں۔ فرمایا فیصلہ کرتے وقت رشوت لینا، ایک قسم یہ بھی ہے، فیصلہ کرتے وقت رشوت لینا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حاکم رشوت لیتے ہی معزول ہو جاتا ہے، بظاہر اس کو معزول نہ بھی کیا جائے، اللہ کی بارگاہ سے ویسے ہی معزول ہو جاتا ہے حاکم جو ہے۔ تو رشوت اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کا حق ضائع کرنے کے لیے یا تو کسی کا حق مار کر اس جگہ کے اوپر اپنی سیٹ بنانے کے لیے یا اپنی جگہ بنانے کے لیے یا ناحق کوئی چیز خود لینے کے لیے کسی حاکم کو دی جائے، لیکن اپنے دین، جان اور مال کی حفاظت کے لیے دی جائے تو حرام نہیں ہے، لیکن لینے والا گنہگار ہوگا۔ اچھا، بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے تو اہل کتاب کے اندر جو تنازع ہوتے ہیں، جو لڑائی جھگڑی ہوتی ہیں یہود و نصارہ کے اندر، ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں اور چاہے تو انکار کر دیں، لیکن بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر سورۃ المائدہ کی آگے ایک آیت آئے گی، آیت نمبر 49، تو پھر یہ اختیار نہ رہا۔ پہلے حضور کے پاس اختیار تھا، آپ کی مرضی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہود و نصارہ کے درمیان میں فیصلہ کرنا چاہیں کر دیں، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، آپ کی مرضی مبارک ہے۔ لیکن جب آیت نمبر 49 نازل ہوئی، اس کے نزول کے بعد علماء کا پھر ان کا خیال یہ ہے کہ اب ان کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لازمی ہو گیا۔ لیکن دوسرے علماء نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر جھگڑا مسلم اور ذمی یعنی مسلمانوں کی غیر مسلم رعایا جو آپ کے ملک کے اندر رہتی ہے، وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں مگر مسلمان ملک کے اندر رہتے ہیں، اگر اس بندے کے اندر اور مسلمان کے اندر کوئی جھگڑا ہو جائے تو پھر قاضی فیصلہ کرے گا، اور اگر ذمیوں کا جو غیر مسلم لوگ مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو پھر دیکھا یہ جائے گا کہ اس متنازع امور کے اندر ان کی جو نکاح، طلاق، زنا وغیرہ، اس میں ان کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اس میں ہمارے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہم ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کروائیں، نہیں، ان کے وہ جس بھی مذہب کا بندہ ہے اس کے مذہب کے اندر اس کے متعلق جو بھی حکم ہے وہ اسی کے مطابق نازل اس کا حکم ہوگا۔ لیکن پھر بھی علماء نے فرمایا، قرطبی شریف کے اندر ہے، لیکن ایسے امور جن کا تعلق ملک کے داخلی امن اور امان اور خارجی سلامتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں تو ایسے معاملات میں پھر مسلمان قاضی ہی فیصلہ کرے گا، جو مسلمانوں کا قاضی یا جج ہے وہ فیصلہ کرے گا، کیونکہ اگر ان معاملات میں اس کی ادھر سے غفلت کی گئی تو پھر ملک کے اندر فتنہ اور فساد پھیلنے کی امید کی جا سکتی ہے۔
اس لیے مبارکہ کی آیت نمبر 42 کے اندر آگے اللہ پاک نے فرمایا فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ سو اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں خواہ آپ ان سے اعراض کریں وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو یہ آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے آپ اگر ان کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے آپ نہ کریں آپ کی مرضی مبارک ہے یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں کیونکہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کے اوپر مستقل ایک بیان پیچھے گزر چکا ہے اب بے شمار احادیث میں نے اس کے اوپر بیان کی تھی کہ انصاف کے ساتھ عدل کے ترازو کو دیکھتے ہوئے جو فیصلہ ہے اس کے فضائل اور اس کی فضیلت ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے آگے فرمایا مگر میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ اس آیت کا حکم یہاں سے جون سے آیت نمبر 49 کے بعد اس کے بعد حکم ہو گیا کہ نہیں فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا آپ ہی کو فیصلہ کرنا ہے جون سے ان کے ذاتی جو ان کی ہماری ان کے نکاح وغیرہ کے معاملات میں ہماری شریعت کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا لیکن باقی چیزوں میں آپ فیصلہ کریں گے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے ان کے پاس تو تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ جس میں اللہ کا حکم ہے ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ پھر اس کے باوجود وہ روگردانی کرتی ہیں وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو اصل میں اس آیت میں پھر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ زنا کرنے والوں کے لیے رجم کہ سنسار کر دیا جائے کرنے کا حکم تو خود تورات میں موجود ہے اس کا تو حکم خود تورات میں موجود ہے تو اللہ پاک فرما رہے محبوب وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے مگر جب آئے تب پھنس گئے اور ایک حدیث میں کہ وہ جو علماء وہ جو آیت پڑھ رہے تھے اصل آیت کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا دوسری طرف کی ساری آیات پڑھ کہاں ہے وہ آیت تورات کے اندر تو ایسی کوئی آیت نازل ہی نہیں ہوئی کہ زانی کو جو ان سے سنسار کر دیا جائے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی دو زانیوں مرد اور عورت کا مقدمہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات پڑھو اور انہوں نے اپنا ہاتھ رکھ لیا تو اس وقت اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی مگر یہ قرآن کا معجزہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اپنے علماء بھی یہ بات مانتے ہیں اور میں نے پیچھے اس کے چند حوالے بھی دیے تھے کسی بیان کے اندر کہ ان کے اپنے علماء بھی یہ بات مانتے ہیں انہوں نے بھی اس بات کو اکنالج کیا تسلیم کیا کہ واقعی ہماری کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے تحریف ہو چکی ہے وہ اصل حالت میں موجود نہیں ہے قرآن تو کہہ ہی رہا ہے نا اور کئی جگہوں پر قرآن نے کہا کہ یہ تحریف کرتے ہیں یہ تبدیل کر دیتے ہیں جیسے ابھی آپ نے آیت نمبر 41 کو پڑھا یہ تحریف کرتے ہیں
اچھا یہ خود بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے تورات کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، یہود و نصارہ کی کتابوں میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں جو ان سے. اچھا اب قرآن نے ان کو یہ کہا کہ یہ آپ کو کیسے منصب بنائیں گے، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے باوجود وہ روگردانی. اچھا انہوں نے پھر تورات کے اندر سے بے شمار احکامات کی جو آیات تھیں ان کو تبدیل کر دیا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ. تو بڑا آسان کام تھا کہ یہ اس آیت کو بھی تورات کے اندر سے غائب کر دیتے جس کے اندر رجم کا سنگسار کرنے کا حکم تھا. میں آپ کو قرآن پاک کا معجزہ بتانا چاہ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ کی کتاب حق ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی شان بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا محبوب ذرا فرمائے نا ان کو کہ بھئی یہ رجم والی آیت جن سی ہے یہ تو تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے. تو 1400 سالوں یہ تو کہتے تھے کہ قرآن جو ان سی ہے یہ گھڑی ہوئی کتاب ہے، یہ سچی کتاب نہیں ہے، جھوٹی کتاب ہے، یہ مسلمانوں کے نبی نے اپنے پاس سے گھڑی ہے یہ کتاب جو ان سی ہے. بڑا آسان طریقہ تھا کہ یہ لوگ اس رجم والی آیت کو غائب کر دیتے، تورات میں سے نکال دیتے. مگر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، آپ سے اللہ کا کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا تھا کہ یہ آیت تورات میں، وہ آیت آج بھی تورات کے اندر موجود ہے، آج بھی تورات کے اندر موجود ہے. اور 1400 سال گزر گئے، اس عرصے میں تورات کے اندر بے شمار تحریفات کی گئیں، چینجز کی گئیں، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ تورات میں آج بھی وہ آیت موجود ہے. نکال دیتے اس آیت کو اور کہتے کہ اگر قرآن سچی کتاب ہے تو یہ دیکھو اس کتاب کے اندر تو یہ آیت ہی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ جو بندہ زنا کرے اس کو سنسار کر دو. تو کتاب مقدس پرانا عہد نامہ باب 22 آیت نمبر 21 اور 24 کے اندر اور آیت نمبر 127 کے اندر، اور پبلشنگ بائبل سوسائٹی لاہور، آج بھی وہ آیت موجود ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، وہ آپ کو کیسے منصب بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، جس میں اللہ کا حکم ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے باوجود وہ روگردانی کرتے ہیں، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.